بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں مفتی صاحب رحمہ اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ ظلم و زیادتی اور دشمنوں سے نجات کے لیے چند کلمات بتا رہے ہیں جو آپ صبح و شام پڑھیں، اور ایک دعا بتلا رہے ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کی جگہ تبدیل کرتے ہوئے 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دعا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ظلم و زیادتی حد سے بڑھ جائے تو پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں۔ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، آیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تک آئی نہیں تمہارے پاس حالت ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے۔ مثل مانا حالت، مثل کے مانا شان، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اے لوگوں جنت کیسے جاؤ گے؟ جنتیوں جیسی حالت دیکھیے، وہ کیسے تھے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، چھوا تھا ان کو مالی تکلیفوں نے، وَالضَّرَّاءُ، اور بدنی تکلیفوں نے۔ مال بھی نہیں، صحت بھی نہیں، مال بھی نہیں، بیماریوں کا بھی غلبہ ہے۔ وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑ دیے گئے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ پکار اٹھے پیغمبر اور وہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ۔ کیا پکار اٹھے؟ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، خدایا تیری وہ مدد کب ہوگی؟ پیغمبر جیسے اولو العزم مستقل مزاج شخصیت، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد و موتن، جب وہ بول پڑے تو اللہ نے پھر دیر نہیں کی۔ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ اب بھی وہی کیفیت ہے، علماء حق جھنجھوڑے جا رہے ہیں ہر طرف، صرف کراچی نہیں، ہر ملک میں، ہر جگہ ان کو طرح طرح پریشانیاں پہ درپیش ہے، جان و مال، عزت و آبرو، ہر چیز کا خطرہ ہے۔ متى نصر اللہ، خدا تیری مدد کب ہوگی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ یسألونک ماذا ينفقون، حدیث شریف میں ہے دشمن کے خلاف صبح و شام آپ پڑھے حامیم لا ينصرون، اور نیت دشمن کے مغلوب ہونے کی کر لے۔ ہمارے علم میں نہ ہو، خدا تو جانتا ہے ان کو کون کروا ہے۔ حامیم لا ينصرون، اور ہر فرض نماز سے فارغ ہو کر سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے 3 مرتبہ، اور جس گھڑی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ بڑا ظلم، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ اس وقت 10 مرتبہ پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آپ کے تفسیر مکمل ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو روز کیا کر دے گا۔ صرف اتنے لوگ جو درس میں یہ پابندی کر لے، دیکھ لیں ذرا، یہ غزوہ میدان میں نے دیکھا ہے، برکات خوری ہوتی، چٹ پٹ پکڑائی ہو جاتی، اور جن کے اشارے پر ہو رہا ہے، جن تنظیموں کے شہ پر، ان کی بھی نیت کرو کہ خدایا ان کا وجود بھی ختم کرے، خدایا ان کے بڑے چھوٹے سب کے ناک میں تار ڈالے، اور اللہ ان کی طاقت و شوکت ختم کر دے، اور ان کو اپنے عباد اور بلاد کے اندر جو فساد برپا کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو یہاں سے دور دفع کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم، اور ابھی آئی نہیں تمہارے ہاں، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو گزرے تم سے پہلے، مستهم البأساء والضراء، پہنچی تھی ان کو پریشانیاں اور بیماریاں، وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ کہہ پڑے پیغمبر اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، خدایا تیری مدد کب ہوگی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو بے شک اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔
یاد رکھو جب وسائل و اسباب بالکل کالعدم ہو جائے تو اللہ پر توکل مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب تک وسائل و اسباب موجود ہو آدمی کو دل کا سہارا رہتا ہے، توکل کمزور رہتا ہے۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ ظاہری حالات بالکل کالعدم، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ایسے موقع پر اللہ اپنی رحمت و نصرت بھیج رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم عمالقہ کے مقابلے میں شکست کھا گئے۔ حضرت موسیٰ آگے اور قوم عمالقہ پیچھے۔ اب بنی اسرائیل جنگلوں میں چھپ گئے، تتر بتر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کو آواز لگائی، یا رب ما ھذا، خدایا یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ پیچھے دشمن لگ گیا، بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ نے کہا لا ابالی، پرواہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدایا ٹانگیں تھک گئی اور دوڑ نہیں سکتا، پکڑا جاؤں گا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اب میری مدد آ رہی ہے۔ وہ بھاگے ہوئے اسرائیلی پھر دلیر ہو گئے، نکل آئے، اور عمالقہ کے پیر پھسل گئے، ہمتیں ٹوٹ گئی، اور وہ پٹائی لگی ان کی کہ تاریخ ان کی گواہ۔ تو تھوڑی دیر کے لیے تو بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین پر بھی آزمائش آتی ہے، اور اس کے بعد جو انعامات کی بارش ہوتی ہے وہ دیدے نہیں ہوتی۔ کر اور فر، فر اور کر دونوں ہوتے ہیں، ہٹ کے پھر ڈٹو۔ کفران نعمت سے نقصانات ہوتے، واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ کے نیک بندے اچھے خصال اور بہترین صفات کے سامنے رب العالمین کی عظمت، الوہیت اور بزرگی، مرتبت کے سامنے اپنا عجز، بندگی، نیازمندی بجا لاتے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حقیقت بھی یہی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو، اللہ هو الغنی الحمید، اللہ پاک غنی ہے اور خوبیوں کا لائق ہے۔ غنی اس کو کہتے ہیں جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، اور حمید اس کو کہتے ہیں کہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ وصف ترا کر کند ور نہ کند اہل فضل، حاجتی مشات نیس روئے دل آرام را۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب کل کائنات کو ہے کہ تم فقراء ہو، حاجت مند ہو۔ بادشاہ وزیر کا محتاج ہے، فوج کا محتاج ہے، خزانوں کا محتاج ہے، رعایا کی اطاعت کا محتاج ہے۔ کون ہے جو احتیاج سے بے نیاز ہو؟ پیغمبر جب سلام پھیرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام، خدا سلامت تو آپ ہے اور سلامتی آپ سے ملے گی، تبارکتا، آپ واقعی بزرگ و برتر ہے، یا ذا الجلال والاکرام، آپ کی شان بلند و برتر ہے۔ کبھی آپ نماز کے بعد فرماتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ خدایا آپ دینے پر آئے، کوئی روکنے والا نہیں، آپ روکے کوئی دینے والا نہیں۔ بڑی سی بڑی طاقت اور قوت بھی تیرے مقابلے میں کارگر نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ انبیاء و مرسلین کا احتیاج بیان فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام قوم کے ہاتھوں پریشان ہوئے، فدعا رب، دعا فرمائی، خدایا میں بہت عاجز اور بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھولے اور بہنے والا پانی ریلے کی طرح نیچے آیا۔ ففجرنا الارض عیونا، زمین کے چشمے بھی ابھار دیے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، ایک فیصلے کے مطابق آسمان کا پانی اور زمین کا آپس میں مل گیا۔ اتنا بڑا طوفان قیامت سے پہلے دنیا میں نہیں آیا ہے، جتنا بڑا طوفان یعنی پانی کا طوفان۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ۔
مورخین کہتے ہیں کہ اس طوفان ماں کی آواز سماوات کے طوفان والے سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب اس کے مطابق آتا ہے۔ مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من غضبہ و عقابہ و جمیع انواع عذابہ۔